اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ حدیث مبارکہ، یہ قرآن، یہ حضور کے زندہ معجزات میں سے ہے۔ پہلے زمانے میں جو انبیاء کرام تشریف لائے، وقت اور ماحول کے مناسبت سے اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سحر اور جادو کا زور و شور تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایسا معجزہ دیا جو ساحر نہ کر سکتے تھے اور سحر کا توڑ تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد وہ معجزہ بھی ختم۔ وہ لاٹھی کا اژدہا بننا اور ہاتھ میں بغل میں ہاتھ دے کر سفید ہو جانا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے ساتھ یہ معجزہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکماء، طبیب، ڈاکٹر لوگوں کی کثرت تھی، تو اللہ نے ایسی حکمت سے، ایسے معجزے سے حضرت عیسیٰ کو نوازا کہ حکماء اور طبیب حضرات، ڈاکٹر حضرات حیران و پریشان رہ گئے کہ مادرزاد اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا جاتا تو اس کے بینائی واپس آ جاتی، اور مردے کو قم باذن اللہ کہتا تو وہ قبر سے اٹھ آتا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو ان کے معجزات بھی ان کے ساتھ ختم ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کو بہت سارے معجزات دیے گئے ہیں۔ علماء نے اس پر مستقل حضور کے معجزات پر کتابیں لکھی ہے، لیکن جو عظیم معجزے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک تو زمزم ہے کہ زمزم آپ کے دادا نے یہ کنواں جو ہے کھودا تھا اور پھر ظاہر کیا تھا، یہ تو غائب ہو گیا تھا یہ کنواں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں سے ڈول سے پانی پیا، اور پینے کے بعد منہ کا کچھ پانی اس میں کلی کیا، زمزم کا کنویں میں منہ مبارک سے پانی ڈالا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسے کیا کہ لاکھوں لوگ وہاں جاتے ہیں، زمزم پیتے ہیں، وہاں کے لاکھوں لوگ وہاں رہتے ہیں، جو وہاں کی رہائشی ہے وہ بھی زمزم پیتے ہیں۔ یہ لاکھوں لوگ اپنے ساتھ جو ہے اپنے علاقوں میں جو ہے لے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سب جو ہے استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ حالانکہ ایک چھوٹا سا کنواں ہے، اور ایک چھوٹے سے کنویں سے اتنے لوگوں کا سیراب ہونا، یہ حضور ہی کا جو ہے وہ معجزہ ہے۔ سب سے عظیم اور بڑا معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم ہے کہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک 1400 سال سے اوپر ہو گئے، لیکن اس میں کوئی فرق، کوئی تبدیلی، کوئی تغییر نہیں آیا۔ لوگوں نے کوششیں کی، اس کے لیے بہت کوششیں کی گئی، لیکن ناکام ہوئے۔ تو قرآن کریم حضور کا معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کے ساتھ محبت، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا چھومنا، قرآن کو دیکھنا، یہ باعث عبادت ہے۔ اور دیکھو
قرآن کریم جس ٹپائی پہ رکھا جاتا ہے، قرآن کریم کو جو غلاف پہنایا جاتا ہے، تو ویسے لکڑی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ لوگ اس سے بینچ بناتے ہیں، اس پر بیٹھتے ہیں، لوگ اس سے پالنگ بناتے ہیں، اس پر سوتے ہیں، لیکن جب قرآن کریم اس لکڑی پر رکھا جاتا ہے تو پھر لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس پر بیٹھتے نہیں ہیں، اس پر پاؤں نہیں رکھتے۔ ویسے کپڑے لوگ گلیوں میں پھینک دیتے ہیں، لیکن جو کپڑا قرآن کریم کے ساتھ متصل ہو جائے، غلاف بن جائے، جلدان بن جائے، لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا غلاف ہے، جلدان ہے۔ اسی طریقے سے کاغذ لوگ راستوں میں پھینک دیتے ہیں، گندگیوں میں پھینک دیتے ہیں، لیکن جس کاغذ پر قرآن کریم کی آیات لکھی جائے تو پھر وہ کاغذ متبرک ہو جاتا ہے، وہ باعث برکت ہوتا ہے۔ اگر کہیں گرا ہوا ملتا ہے، لوگ بڑے تعظیم سے اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں، محفوظ مقام پر رکھتے ہیں۔ تو دیکھو قرآن کریم کے وجہ سے لکڑی کو عزت ملی، قرآن کریم کے وجہ سے کپڑے کو عزت ملی، قرآن کریم کے وجہ سے جو ہے کاغذ کو عزت ملی۔ اگر ہم اور آپ قرآن کریم کو سینے سے چمٹائیں گے، قرآن کریم کے الفاظ، قرآن کریم کے عبارات، معانی ان کو دیکھیں گے، ان پر غور و فکر کریں گے، ان پر عمل کریں گے، تو ہم بھی اللہ کے نزدیک جو ہے معزز ہو جائیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، کہ جو ہے قرآن سے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی سے جو ہے وہ نکلا ہوا ہے۔ تو قرآن کریم تو بہت عجیب و غریب کتاب ہے، اس کی کثرت سے تلاوت ہونی چاہیے، کثرت سے جو ہے وہ تلاوت۔ یہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی، تو لوگ کہتے تھے کہ شاگرد پوچھتے تھے کہ آپ کے جو ہے منہ سے، زبان سے خوشبو بہت آتی ہے، آپ کون سے خوشبو لگاتے ہیں؟ تو فرماتے تھے کہ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ تو لوگوں نے، شاگردوں نے بہت تنگ کیا، تو اس نے بتایا کہ ہوا یہ کہ میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتا ہوں۔ ایک رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اپنا ہونٹ، اپنا منہ ادھر کرو، اور حضور نے میرے لبوں کو پر جو ہے منہ لگایا، میرے لبوں کا بوسہ لیا۔ تو جب سے حضور نے میرے لبوں کا بوسہ لیا ہے، اس وقت سے میرے لبوں سے جو ہے خوشبو آتی ہے، یہ قدرتی خوشبو ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے، تو کثرت سے اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جو استانیہ ہوں، جو فارغ ہو، جو ویسے طالبات ہے، قرآن کریم کی کثرت سے جو ہے وہ تلاوت، قرآن کریم کے ساتھ محبت، اور قرآن کریم کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا، اس کا پڑھنا، اس کے طرف دیکھنا، یہ سارے عبادات ہے۔ بہرحال آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ دوسرے نمبر پر احادیث ہے، یہ بھی حضور کا معجزہ ہے کہ دیکھو کہ جس طریقے سے قرآن کریم محفوظ ہے حضور کے زمانے سے لے کر آج تک، تو حضور کے فرامین مبارکہ، ارشادات مبارکہ اسی طریقے سے محفوظ ہے۔ حضور کیسے بیٹھتے تھے، حضور کیسے اٹھتے تھے، حضور کیسے کھاتے تھے، حضور تجارت کیسے کرتے تھے، بازار میں کیسے چلتے تھے، ہر ادا حضور کا جو ہے ابھی تک محفوظ ہے، اور محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچی ہوئی ہے، کتابوں کے شکل میں موجود ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور یہ احادیث قرآن کریم کا تفسیر ہے، قرآن کریم کی تشریح ہے۔ قرآن کو بغیر احادیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن کے لیے احادیث کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز کی پڑھو، تو کیسے پڑھو؟ یہ تفصیل احادیث میں۔ آتوا الزکاۃ، قرآن کریم نے کہا زکوٰۃ دو، تو کیسے دو؟ اس کی تفصیل جو ہے احادیث میں ہے۔ تو احادیث جو ہے یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا بڑا معجزہ ہے کہ ابھی تک جو ہے ہمارے سامنے یہ باقی ہے۔ اور تیسرا علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء کا وجود ہے کہ بھائی قرآن آپ کو کون سکھائیں گے، احادیث کون سکھائیں گے؟ تو قرآن کا سکھانا، احادیث کا سکھانا یہ علماء کا کام ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک علماء بھی موجود، محفوظ۔ چوتھا معجزہ حضور کا ہے کہ قرآن کا پڑھنا، احادیث کا پڑھنا یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جس جگہ قرآن و حدیث پڑھا جاتا ہے اس کو مدرسہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ مدارس بھی محفوظ ہے، صفہ سے لے کر آج جامعہ حفصہ تک الحمدللہ یہ مدارس بھی محفوظ ہے۔ تو قرآن پیغمبر کا معجزہ، احادیث پیغمبر کا معجزہ، علماء کا ہونا یہ پیغمبر کا معجزہ، یہ مدارس کا وجود یہ پیغمبر کا معجزہ۔ ہر دور میں کوشش کی گئی کہ قرآن کو ختم کیا جائے، احادیث کو ختم کیا جائے، مدارس کو ختم کیا جائے، علماء کو ختم کیا جائے۔ تاتاریوں نے بہت محنت کی اس بات پر، علماء کی جتنی کتابیں تھیں وہ سب لا کر دریا میں ڈال دی، اور اتنی کتابیں ڈال دی کہ پل بن گیا، پورا دریا پر پل بن گیا، اور پورا 1 مہینہ تک دریائے دجلہ کا پانی جو ہے وہ کالا بہتا رہا، وہ سیاہی کے وجہ سے۔ لیکن علماء ختم نہیں ہوئے، قرآن ختم نہیں ہوا، مدارس جو ہے وہ ختم نہیں ہوئے۔ پھر یہاں آ کر فرنگیوں نے، انگریزوں نے بہت کوشش کی مدارس کو ختم کرنے کی، علماء کو ختم کرنے کی، قرآن و حدیث کو ختم کرنے کی۔ علماء کو لٹکایا گیا، سولیوں پر لٹکایا گیا، ان کو پھانسیاں دی گئی، چوراہوں پر لٹکایا گیا۔ لیکن اللہ نے اس دین کی حفاظت کی خود ذمہ داری اٹھائی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو فرنگیوں کے فتنے کے باوجود، ان کے ظلم اور ستم اور بربریت کے باوجود قرآن بھی محفوظ رہا، احادیث بھی محفوظ رہے، مدارس اور علماء بھی مطلبی ہے ابھی تک جو ہے وہ باقی ہے۔ پھر ایشیا میں کمیونزم آیا، سوشلزم آیا، اور انہوں نے بھی بہت کوشش کی کہ جہاں بھی عالم پایا اس کو پھانسی دی، اور پابندی لگائی کہ جہاں عربی کتاب، عربی ورق، عربی میں لکھا ہوا کاغذ اگر کسی کے گھر سے برآمد ہوگا پورے گھر والوں کو پھانسی دی جائے گی۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو وہاں بھی زندہ رکھا۔ کہتے ہیں کہ پھر جو ہے ایک مرتبہ جو ہے روس کے حکومت نے ایک جو ہے کانفرنس منعقد کی، اور اس کانفرنس میں شرط یہ تھی کہ جو حافظ ہوگا تو وہی مطلب یہ اس میں شرکت کر سکے گا۔ تو جو رجسٹریشن ہوا تو 14,000 لوگوں نے رجسٹریشن کرائی۔ تو معلوم ہوا کہ اتنی پابندیوں کے باوجود جو ہے 14,000 حافظ موجود۔ تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن کریم، یہ احادیث مبارکہ، یہ مدارس اور یہ علماء یہ حضور کے معجزات میں سے ہے، اور قیامت تک یہ رہیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالی دنیا کی نظام کو لپیٹنا چاہے گا، ختم فرمانا چاہے گا، تو پھر اس وقت جو ہے ان پر موت طاری ہو جائے گی، اور یہ جو ہے دنیا سے چلے جائیں گے۔ ورنہ جب تک اللہ چاہے گا دنیا قائم ہو تو علماء جو ہے وہ یہاں رہیں گے۔ بلکہ یہ بتایا گیا کہ علماء ہی دنیا کے جو ہے وہ وجود کا جو ہے وہ ضامن علماء ہے، کہ جب تک علماء رہیں گے، کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب تک زمین پر ایک اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا لا تقوم الساعہ، تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ سکھانے والا کون ہوگا؟ وہ عالم ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تک پہنچائے، اللہ کا نام سکھائے۔ تو لہٰذا جب تک علماء ہوں گے دنیا جو ہے وہ باقی رہے گی۔ جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اب عزیز طالبات، جو فارغ ہونے والی طالبات ہے، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ دیکھو اب یہاں سے آپ فارغ ہو رہی ہے، لیکن گھر پہ جا کر
ماں باپ کی دعائیں لینا اور ان کی خدمت کرنا، اور جو لڑکیاں جو ہے فراغت کے بعد ان کی شادی کا پروگرام ہے، وہ جو ہے ان کی شادی ہو رہی ہے تو سسرال کے گھر میں جا کر سسرال والوں کی خدمت کرنا، یہ خدمت جو ہے یہ عبادت ہے۔ بخاری کے پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن شوہر کی خدمت کرنا اور ساس اور سسر کا خدمت کرنا یہ بھی ثواب ہے۔ والدین جب تک شادی نہ ہو گھر پہ ہو تو والدین کی خدمت کرنا یہ بھی جو ہے ثواب ہے۔ اور دیکھو خدمت میں اور لڑکیوں سے آپ بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے 2 بہو ہو 3 بہو ہو اور آپ ان میں سے ایک عالمہ ہو تو آپ کو ان سے بڑھ کر خدمت کرنی چاہیے، تاکہ وہ لوگ یہ سمجھے کہ جو عالمہ ہوتی ہے، جو فاضلہ ہوتی ہے، جو حافظہ ہوتی ہے، وہ دنیا کے کام بھی اچھی طریقے سے جانتی ہے اور دین کے کام بھی جانتی ہے۔ ایسا مت بنو کہ لوگ آپ کو نکما کہے، لوگ آپ کو برا بلا کہے۔ آپ کو برا بلا کہنا گویا کہ آپ کی تربیت پر انگلی اٹھانا ہے، اور آپ کی تربیت پر انگلی اٹھانا گویا کہ آپ کے اساتذہ پر جو ہے وہ انگلی اٹھانا ہے۔ تو لہٰذا اپنے اساتذہ کو، اپنے استانیوں کو بدنامی سے بچاؤ، گھر پہ رہو تو ماں باپ کی خدمت کرو، گھر میں جو کام ہو وہ کرو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بھئی آپ نے 8 سال پڑھا ہے مدرسے میں، 6 سال پڑھا ہے مدرسے میں، اپنے آپ کو ضائع مت کرو۔ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے پڑھانے کی جگہ مل جائے بہت اچھی بات ہے، نہیں ملتا تو گھر والوں کو جمع کرو۔ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، آپ نے پڑھا ہے، اپنے گھر والوں کو سکھاؤ، اور باہر کو چھوڑو اپنے گھر والوں کو سکھاؤ۔ یہ احادیث جو آپ پڑھ رہی ہے، آپ نے پڑھ لی ہے، یہی احادیث گھر میں جو ہے ایک وقت مقرر کر کے احادیث کا جو ہے وہ درس دو۔ سارے گھر والوں کو پابند کرو کہ تعلیم ہو، بھائی پلانٹ وقت تعلیم ہوگی، بہن ہے، بھائی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھابیاں ہیں، جو بھی ہے وہ بھائی تعلیم کے حلقے میں شامل ہو جائے۔ مشکات شریف کا جو ہے وہ درس شروع کر دیا، بخاری شریف کی ایک حدیث سنا دی، کوئی اور مطلب یہ کسی کتاب کی جو ہے وہ درس شروع کر دیا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو مدرسے میں جگہ ملے، ہر ایک باجی بنے۔ تو بھائی یہ کام آپ نے کرنا ہے، اپنے گھروں کو مدرسہ بنانا ہے، اپنے گھر والوں کو طالب علم بنانا ہے، اپنے گھر والوں کو دین سکھانا ہے۔ تو اپنے گھروں میں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ سے مانگتے رہنا۔ یہ دیکھو میں نے آپ کو بتایا کہ خدمت عبادت ہے، خدمت اچھی چیز ہے۔ اب بخاری شریف میں پڑھ چکی ہے کہ حضرت فاطمہ حضور کے پاس تشریف لائی، حضور نہیں تھے، حضرت عائشہ تھی، فرمایا اماں میرے ہاتھوں میں نشان چکی کے پیسنے کے وجہ سے نشان پڑ چکے ہیں، اور میرے جو ہے مشکیزیں لانے کے وجہ سے بدن میں نشانات پڑ چکے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے کام کاج کرنے گرد و غبار وغیرہ کپڑوں کا برا حال ہوتا ہے۔ حضور کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، اگر مجھے ان میں سے کوئی باندی غلام مل جائے تو اب آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ شہزادی ہے، یہ شہزادی ہے۔ حضور نے فرمایا اے فاطمہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ یہ شہزادی ہے لیکن کام کاج کیسی کرتی ہے کہ ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے، اور مشکیزہ لاتی ہے تو جو ہے گلے پہ اور گردن پہ جو ہے مشکیزے کے رسی کے نشانات پڑ گئے ہیں۔ یہ شہزادی ہے، اور حضور کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، پھر جب سفر پہ جاتے تو پہلے حضرت فاطمہ کے گھر پہ جاتے، اور جب فاطمہ تشریف لاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی اپنی جگہ سے اٹھتے اور حضرت فاطمہ کو اپنے ساتھ بٹھاتے۔ تو یہ حضور کی محبت، لیکن یہاں شکایت کر رہی ہے وہ کام کاج کی، تو حضور نے حضرت علی کو یہ نہیں فرمایا یہ میری بیٹی، یہ میری شہزادی، آپ اس سے چکی پسوا رہے ہیں، یہ میری شہزادی، آپ اس سے جو ہے مشکیزیں جو ہے وہ لا رہے ہیں، آپ اس سے جو ہے گرد و غبار صاف کر رہے، نہیں نہیں نہیں، ان کو کچھ نہیں کہا، اور فرمایا بیٹا میں تمہیں غلام سے باندی سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟
غلام سے باندی سے اچھی چیز نہ بتاؤں کہ تمہیں فائدہ دے؟ فرمایا کہ تسبیحات فاطمی کا اہتمام کرو، کہ جب تم اپنے بستر پر آ جاؤ تسبیحات فاطمی کا اہتمام کرو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ شہزادیاں کام کرتی تھی تو ہمارے اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کس کاتے میں ہیں؟ تو لہٰذا خدمت کرو، والدین کی خدمت کرو۔ وہ والدین کے گھر سے چلی جاؤ تو پھر اپنے سسرال کے گھر میں اچھی طریقے سے خدمت کرو، ایک ممتاز مقام اور حیثیت بناؤ اپنا معاشرے میں کہ بھائی یہ عالمہ ہے، یہ حافظہ ہے۔ اور دیکھو قیامت کے دن عام عورتوں کے بنسبت تم سے زیادہ پوچھ ہوگی کہ تم تو عالمہ ہو، تم تو رابعہ میں پڑھتی تھی، عامہ میں پڑھتی تھی، تم تو خاصہ میں پڑھتی تھی، تم تو عالیہ میں پڑھتی تھی۔ اگر یہ اور عورتیں ایسے کام کرتی تھی تو ان کو تو معلوم نہیں تھا، لیکن آپ تو عالمہ تھی، آپ تو عالیہ کے طالبہ تھی، آپ تو خاصہ کی طالبہ تھی، آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ پھر کیا جواب ہوگا؟ تو لہٰذا محنت کے ساتھ شوق، اور پھر یہ اصل چیز یہ ہے کہ بھئی اپنے والدین کے گھر میں ہو کوئی تکلیف ہو، شوہر کے گھر میں جائے کوئی تکلیف ہو، شوہر کے گھر کے بات کو اپنے والدین کو مت بتانا، وہاں کے تکلیفیں یہاں ماں باپ کو مت بتانا، بلکہ جہاں بھی کہیں مسئلہ ہو اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور پھر خصوصاً تہجد کے وقت رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا۔ دیکھو حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ تمام مخلوق کے دل بین اصبع الرحمن، اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، یتقلبها کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے اس کو پھراتا ہے۔ تو لہٰذا سسر سے مسئلہ ہے، ساس سے مسئلہ ہے، نین سے مسئلہ ہے، دیور سے مسئلہ ہے، شوہر سے مسئلہ ہے، کسی سے بھی مسئلہ ہے، سب کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ سے مانگو، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ ذہن میں رکھو کہ تکلیف برداشت کرو گے تو یسر آئے گا۔ اگر تکلیف میں گھبرا گئے اور جو ہے سٹ پٹا گئے تو پھر یسر کا آنا مشکل ہے۔ صبر سے، تحمل سے، برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرو، اور اپنے حاجات اور اپنے تکلیفیں صرف اللہ کے سامنے رکھو، مخلوق کے سامنے کبھی تکلیف نہیں رکھو، ورنہ آپ لوگ بخاری شریف میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے، حضرت اسماعیل گھر پہ موجود نہیں تھے، بی بی سے پوچھا اسماعیل کہاں گئے؟ انہوں نے کہا ہمارے لیے خرچہ لانے گئے ہیں، شکار کرنے گئے ہیں۔ کیف عیشک، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ نحن بضیق وشدہ، ہم تو تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کھانے پینے کا چیزیں نہیں ہیں۔ جب اس نے یہ شکایت کی تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آ جائے اس کو کہہ دو کہ غیر عتبۃ بابک، اپنے دروازے کے چوکٹ کو تبدیل کر دو۔ ناشکر لڑکی، ناشکر عورت یہ گھر میں نہیں رکھ سکتے نبی۔ اب حضرت اسماعیل تشریف لائے تو بتایا کہ وہ تو تم ہو، تو جاؤ۔ اب دوسری مرتبہ تشریف لائے تو دوسری شادی ہو گئی تھی، تو انہوں نے وہی سوال اس سے بھی پوچھا کہ کیسے زندگی گزر رہے؟ تو فرمایا الحمدللہ نحن بسعہ، ہم تو فراخی میں ہیں، خوشی میں ہیں۔ تو مخلوق کے سامنے بات رکھو گے اللہ ناراض ہوگا۔ اس عورت سے جس نے جو ہے مخلوق کے سامنے اپنے جو ہے وہ بیان کیا، اگرچہ وہ اس کا سسر تھا، وہ نہیں جانتی تھی، اگرچہ وہ وقت کا نبی تھا، لیکن مخلوق تو تھا، تو اللہ نے نبوت کے جو ہے اس سے نکال دیا۔ وہ نبی قیامت کے دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اٹھتی،
اس کا ہاتھ پکڑ کر قیامت کے دن اٹھتی، اس کی بیوی ہوتی، جنت میں جو ہے حضرت اسماعیل کے ساتھ ہوتی، لیکن یہ چیزیں جب غیروں کے سامنے بیان کر دیا، اتنی بڑی سعادت سے وہ محروم ہو گئی۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے، مخلوق کے سامنے اپنے اس تذکرے مت کرو، اللہ کے سامنے اس کا تذکرہ کرو، اللہ سے مانگو، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔